وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ وعلی من انفق من الصحابۃ واہل المعرفۃ فی التبلیغ جہدہ۔ عزیزان گرامی، برادران ذی وقار اور دوستان خوش اتوار، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسری تقریب ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اس موضوع کا جو انتخاب ہے اس کے لیے وہ میں معراج محبت سے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ زندگی دراصل اور ایمان جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو محبت کی معراج ہی کا نام ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اپنے دوستوں سے ہم مخاطب ہوتے رہے اور انہیں یہ سبق ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ دین حق عشق نبی کا نام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ الحمدللہ یہ سبق پوری طرح سے ہمارے دوستوں نے اس کو محفوظ کیا، اور اس کی جو صدائے بازگشت ہے وہ پورے وطن عزیز میں سنی گئی، بلکہ وطن عزیز سے باہر بھی جہاں جہاں جانے کا موقع ملا اس کی ہم بازگشت کی صدا جو ہے وہ ہم سنتے رہے۔ تو الحمدللہ عزیزان گرامی، دین جو ہے وہ دراصل محبت رسول ہی کا نام ہے، اور اس کو ذرا تھوڑا سا ہم وسیع کریں تو یہ محبت الہیہ ہی ہے کہ جو کہ انسان کے اندر صحیح معنوں میں محبت رسول پیدا کرتے ہیں۔ بعض اہل مذاہب نے یہ کہا اور انہوں نے اس پر بڑا زور دیا کہ اسلام جو ہے وہ محبت الہیہ کی اس طرح سے تلقین نہیں کرتا جس طرح ان کے مذاہب کرتے ہیں۔ اب اگر میں ان کے اس میں تفصیل میں چلا جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہاں بہت ساری ہمیں بعض پولیمکس میں بھی داخل ہونا پڑے گا، we'll have to enter into so many polemics، لیکن یہاں پولیمکس کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اور صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصود ہے کہ محبت الہیہ کی جتنی زیادہ تلقین اور اسی کے تحت محبت رسول ہی کی جتنی زیادہ تلقین اسلام میں پائی جاتی ہے اور اسلام میں ملتی ہے، وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتے۔ قرآن حکیم کے اندر ارشاد ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں یہ اللہ سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، یہ فرمایا، یہ نہیں کہ تھوڑی نہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اور یہ محبت جب بڑھتی ہے، محبت جو ہے وہ جب اپنے اس میں معراج پر آتی ہے، جس سے معراج محبت آج ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے، تو اس کے اندر بہت سی ایسی اس کے ایسپیکٹس اس کے پہلے سامنے آتے ہیں۔ انسان کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں وہ تازہ ہوتا ہے، اس کے وداد کے اندر جو اس میں ایک ایقان پیدا ہوتا ہے، اس کے روح میں راہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے صدر میں انشراح پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے، اور اسی لیے اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور اسی لیے اس پر تلقین کی گئی۔ اب عزیزان گرامی، اگر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے جتنی زیادہ محبت اللہ سے کی ہے، کسی اور نے اتنی زیادہ محبت نہیں کی،
اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جتنی زیادہ محبت آپ نے اپنے ساتھیوں سے کی ہے ایسی محبت بھی کسی اور نے نہیں کی. اور تیسری جو بات اس میں آتی ہے کہ جتنی زیادہ محبت آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کی ہے کسی اور نے اتنی نہیں کی. یہ جو ایک ایسا یعنی تاریخ کی ایک ایسی یعنی انمٹ حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس میں بہت ساری جو ہے یعنی اس کی جو تشریحات ہیں یعنی وہ اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں. اب میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو ولادت طیبہ ہوئی، ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ کی جد امجد تھے، یعنی انہوں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد نام رکھا. یعنی محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی بار بار حمد اور تعریف بیان کی جائے. یعنی حمد کا نام یہ رکھ اس کا مطلب ہے. حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنے پوتے کا ایک نیا نام رکھا ہے، اس سے پہلے تو ایسا نام جو ہے یہاں رکھا نہیں جاتا، یہ رواج نہیں ہے، آپ نے ایک نیا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے، تو اس کی کوئی وضاحت فرمائیں گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، مجھے یقین ہے کہ دنیا اس کی حمد و ثنا کرے گی. یعنی جب خوشخبری ریکارڈ ہوئی حضرت عبد المطلب نے بھی اس کی نشاندہی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک رنگ محبت ہے یا معراج محبت ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس کی کوئی اور کہیں مثال نہیں ملتی. اب میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ یعنی مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں وہ سب اپنے اپنے مقام و مرتبے کے حامل اور بڑے بلند اور عظیم یعنی انسان ہوئے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی کمی جو ہے وہ اس میں داخل نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ہم کمی جو ہے وہ یعنی اس کی نسبت نہیں کرتے. وہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے انداز سے انہوں نے اسلام کی اور توحید کی اور اللہ کے دین کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے اور تلقین کی ہے. لیکن بات تو پھر ایسی سامنے آتی ہے کہ بعض جگہ یعنی جب یعنی ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو وہ بیان ان کی شان کے شایان نہیں یعنی ہوتا، میں محسوس نہیں کرتے کہ یہ ان کی شان کے شایان. اب مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آپ کے جو تھے وہ 10 جو ہے ڈسائپلز کہتے ہیں، انگریزی میں ڈسائپل بول دیتے ہیں یا اس کو حواری کہہ دیتے ہیں یا آپ کے جو قریبی جو شاگرد تھے وہ تھے. لیکن اللہ اکبر، ان میں سے ایک حواری حضرت مسیح علیہ السلام کا یعنی ایک جو ہے وہ ڈسائپل یعنی جس کا میں نے گزارا کہ یہی ترجمہ کرتے ہیں اس میں ہمارے یعنی بائبلز میں بھی آتا ہے، ایک جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا غدار بن جاتا ہے، یعنی آپ سے غداری کرتا ہے اور بلکہ آپ کو پکڑا دیتا ہے. پکڑانے کا کام جو ہے نا وہ بھی وہی یعنی وہ ظالم کرتا ہے. اور بلکہ اسے یہ معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فلاں جگہ پر اوپر کسی جگہ ایک مکان میں تشریف فرما ہیں، تو وہ ساتھ لے کے جاتا ہے انہیں، جا کر کے وہاں اس مکان تک لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس برتن میں کچھ اپنا ہاتھ ڈالوں یعنی کچھ کھانے کی یعنی میں تجویز کروں تو یہ سمجھو کہ یہی مسیح ہے. یعنی یہ نشانی بھی اسے انہیں بتا دیتا ہے. اور پھر وہ یعنی دیکھنے والی بات آتی ہے کہ وہ اسی طرح یعنی بقول ان کے وہ پکڑے جاتے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں ذرا مختلف ہے. مختلف اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح سے پکڑے نہیں گئے بلکہ انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا. ہمارا ایمان یہ ہے، یعنی ہمارا جو اس سلسلے میں مگر ان کے یہ تجویز چلتی. اور وہ جناب مسیح علیہ السلام کو پھر وہ پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں وہ رومی جو گورنر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان پر جو ہے وہ سولی کی ایک انتہائی تکلیف دہ جو صورتحال ہے یعنی اس کے ذریعے سے انہیں گزارا جاتا ہے. پھر یہ تاریخ ان کی ایک باقاعدہ اس کی وہ آتی ہے، تفصیل آتی ہے. ہمارے ہاں پھر اسلام میں یہاں پھر یعنی ایک رکھا گیا
کہ پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ یعنی شخصیت ہوتی ہے، وہ اس طرح سے یعنی جو ہے وہ پکڑ کر کے انہیں اس طرح سے وہ ذلیل و خوار نہیں کیا جاتا، اس طرح سے انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اور ہمارے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ آپ کا ایمان اتنا طاقتور تھا، معراج محبت کی معراج دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ باوجود کہ آپ کے خلاف یہ اسکیم آئی ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے، جسمانی طور پر ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اپنے خالق پر اتنا ان کا ایمان پختہ ہے کہ اس میں ذرا بھر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی، اور بلکہ وہ یعنی آپ کی جس مکان کے ارد گرد یعنی ان کفار قریش نے وہ احاطہ کیا ہوا ہے، اور آپ کو وہ اور اس بات کی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حضور باہر نکلیں تو ان کو پکڑ لیں اور انہیں جو ہے وہ جسمانی طور پر ختم کر دیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کا یہ ایمان کامل تھا اور یقین کامل تھا کہ یہ مجھے اس طرح پکڑ نہیں سکتے۔ اور سبحان اللہ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ الحمدللہ وہاں کھڑے رہے، یاسین کی تلاوت کی، اور یہ پڑھتے ہوئے پھر وہاں سے نکلے اور اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت یعنی علی رضی اللہ عنہ کو وہاں اس بستر پر لٹا گئے، اور یہ یعنی اس لیے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں، آپ صبح ان کو امانتیں واپس کر کے پھر میرے ساتھ آ کر کے مل جائیے۔ لیکن دیکھنے والی عزیز بات یہ ہے کہ یہ اتنا ایمان، اتنا یقین یہ کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آیا۔ اگر یہ دیکھیں تو اب حضرت یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام، میں پھر کہوں گا، وہ جب آخر میں انہیں سولی پر لٹکایا جانے لگا تو یہ جو روایت ہے یہ بائبل کی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو ادھر وہ کرنے لگے، اور ظاہر وہ بڑا ایک تکلیف مرحلہ ہوتا ہے، وہ کوئی یعنی یہ پھانسی سے بھی زیادہ تکلیف مرحلہ ہوتا ہے جو صلیب کا مسئلہ مرحلہ ہے۔ بہرحال وہ جب کرنے لگے تو اس وقت یہ اب ہم نہیں کہہ رہے، یعنی فرسٹ یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی بائبل جو ہے، بائبل کا وہ حصہ جس کو اب عہد نامہ جدید کہتے ہیں یا گوسپلز کہتے ہیں، گوسپلز بھی کہتے ہیں انہیں، یعنی اناجیل کا جو حصہ ہے، اس کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہاں بے اختیار ہو کر یعنی ان کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ الفاظ بائبل کے ہیں، ان میں ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ یعنی یہاں ایلی سے مراد تو ہمارے یہاں یعنی ہم تو اس کی تشریح یہی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اگر اللہ اللہ کریں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی ان کے اسباب پر مجھے کیسے چھوڑ دیا، یعنی ان کے جو ہے وہ واسطے پر۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو معاملہ ہے یعنی وہ یعنی پیش آتا ہے یہاں، یعنی اسلام کا یہاں یہ بھی عقیدہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے سولی نہیں دی گئی، اس طرح تکلیف کے ساتھ انہیں اس طرح نہیں پہنچایا گیا، وہ پھر ایک تفصیل آتی ہے، لیکن وہ پھر وہ یعنی ہو جاتا ہے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ یعنی زندہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ اس میں یہ صورتحال جو ہے نا اس میں یہ سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ تو جناب مسیح علیہ السلام کا عمل ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آپ نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا، ہمیشہ مکمل یعنی حوصلہ آپ کا رہا ہے، اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بھی حوصلہ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو غزوہ بدر ہوتا ہے، یہاں محبت کی معراج دیکھیے ذرا، معراج محبت کا یعنی ایک منظر دیکھیے کہ جب یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ مکہ مکرمہ سے چل پڑا ہے، اور مدینہ منورہ کی اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کو خاکم بدہن صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے نیت سے چل پڑا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کرتے ہیں،
تو آپ مشورے میں سبحان اللہ صحابہ کرام ایک سے ایک بڑھ کر اپنی جو ہے وہ جانثاری اور فداکاری کے مظاہر پیش کرتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود انصاری صحابی اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت مقداد فرماتے ہیں لسنا بقوم موسیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے وقت ضرورت اپنے نبی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تو جا اور تیرا رب دونوں جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ اس ارض مقدس میں داخل ہو جائیں، یہاں جو عمالقہ کی قوم ہے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، صرف ہاتھ میں تمہیں تلوار لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا اور یہ لوگ تمہارے آگے مطیع ہو جائیں گے، یہ بھی یعنی یقین دہانی کرا دی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں جائیں گے جب تک عمالقہ کی قوم جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ جب وہ مرحلہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں جب تک عمالقہ کی قوم اس کے اندر موجود ہے ارض فلسطین میں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور وہ داخل نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں داخل نہیں ہوئے، وہ بعد میں آپ کے جو جانشین تھے حضرت یعنی یوشع بن نون، ان حضرت یوشع بن نون نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو حوصلہ دلایا، اور پھر وہ وہاں یعنی ارض فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں عمالقہ کی قوم کو نکالا، اور پھر اس کے بعد وہاں ایک نیا سسٹم بنایا۔ یہ اس وقت ہوا بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہیں جا سکے، داخل نہیں ہو سکے۔ یہ بعد میں یعنی حضرت یوشع کے دور میں ہوا ہے اور آپ کے زمانے میں ہے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، یہ تو وہ منظر تھا نا، لیکن یہاں ذرا محبت کے معراج دیکھیں کہ حضرت مقداد انصاری صحابی اٹھ کر کہتے ہیں، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ معراج محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا اور جس کی تاریخ کے اندر ایک ایسی کوئی اور دوسری مثال نہیں ملتی۔ یقین کریں کہ جس جانثاری، جس فداکاری اور جس جو ہے وہ فداکاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ پر فدا ہوتے نظر آتے ہیں، کوئی اور کسی اور قوم کی، کسی اور جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کسی اور اتنے بڑے سے بڑے یعنی پیغمبر کی سیرت میں بھی یعنی کے سامنے بھی یعنی وہ فداکاری و جانثاری کا منظر نظر نہیں آتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نظر آیا ہے۔ اور پھر وہ تو ایک یعنی ہوا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غزوہ بدر ہو گیا اور آپ نے مشورہ دیا، دیکھیں آپ کتنے یعنی ایک رحیم اور بردبار ہیں، یعنی جب آپ نے مشورہ دیا یہ بھی محبت کی نشانی ہے، یہ بھی محبت کی معراج ہے۔ جب آپ نے یعنی وہ ان سے مشورہ کیا کہ اب یہ جو گرفتار ہو گئے ہیں اس میں یہ جو بدر کے میدان میں، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو ایک رائے یہ آئی کہ ان کو پکڑ کر کے ان میں سے ہر ایک کو ایک مسلمان کے سپرد کر دیا جائے جو ان سے اپنے پہلے ہونے والے یعنی جو زیادتیاں ہیں اور اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کا بدلہ لے۔ لیکن ایک رائے یہ آئی اور رائے تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے فرمایا نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اپنے اس کا احساس کریں کہ ہم جو ہے جو حضرت ابوبکر کی رائے تھی اس رائے کو اپنایا گیا اور پھر انہیں ایک معمولی سا فدیہ لے کر انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ بلکہ بعض لوگ وہ بھی تھے کہ جو فدیہ دے ہی نہیں سکتے تھے، ان سے جو ہے وہ یہ کہہ دیے گا کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ چند آدمیوں کو پڑھا دے، یعنی انہیں صرف نوشت و خوان سکھا دے تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ یہ اب دیکھیے یعنی یہ جو محبت کی ایک نشانی ہے، ایک تو محبت ہے اللہ کے ساتھ محبت، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، انسانوں کے ساتھ محبت،
اور اس کے جو مختلف جو مظاہر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں اس کی بھی کوئی اور جو ہے وہ ہمیں مثال نہیں نظر آتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معراج محبت یعنی محبت کی ایک انتہا پر جو ہے وہ فائز نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے یہ تجویز کیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، یعنی اس کو دیکھا جائے تو حضور کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں وہ پہلو اس کے روشن نظر آتے ہیں جو کسی دوسرے کی سیرت میں نظر نہیں آتے. اور سبحان اللہ، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات جیسے کہ میں نے ایک محفل میں پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا مقالہ نگار یہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is undoubtedly the most successful of all religious personalities in the world. وہ کائنات میں وہ اس دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب یعنی مذہبی شخصیت ہوئے ہیں. یہ ان کا ایک شہادت ہے، الفضل ما شہدت بہلا ادا، اور یہ معراج محبت کی ایک دلیل ہے اور علامت ہے کہ کس طرح یعنی کہ کس معراج پر آپ پہنچے اور آپ نے یہ ساری گفتگو ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو الحمدللہ جو سب سے زیادہ کامیاب زندگی گزاری ہے، کسی اور نے نہیں. اور پھر اس سے سب سے زیادہ کامیاب زندگی جو آپ نے گزاری، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت یعنی بن کر سامنے آئی ہے. کوئی اور ایسی شخصیت یعنی وہ آپ کے مقابلے میں پیش نہیں ہو سکی. الحمدللہ پیش ہوئی ہے، اور وہ ایسی اسی لیے یعنی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ واقعتاً جیسے کہ میں نے ایک محفل میں عرض کیا تھا کہ تھامس کارلائل ہے جو انگریزی زبان کا مایہ ناز ادیب اور مفکر ہے، یعنی وہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پیغمبروں کے ہیرو ہیں، وہ سب سے بڑے پیغمبر ہیں وہ، اور ان کی جو الفضل ما شہدت بلا ادا، اب ایسی کوئی اور مثال تو کہیں ملتی نہیں. یہ بھی یعنی معراج محبت کی دلیل ہے، اور یہ اس کا انداز ہے کہ جو کہ یعنی ہمیں اس میں دیکھنے میں آتا ہے. اور ایک اور جو بات ہمیں سامنے رہنی چاہیے، ایک تو نا اللہ سے محبت، سبحان اللہ، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. بندوں سے محبت، سبحان اللہ، یعنی اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. آپ تشریف لے جاتے ہیں یہ سفر طائف پر، یہ بس کے بعد کا سفر ہے، تو وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں وہ لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں آپ سے، آپ کے پیچھے اوباش گنڈوں کو لگا دیتے ہیں، وہ آپ پر پتھر پھینک کرے، یعنی آپ کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا دیکھیں میرے آقا کی یعنی محبت کی معراج دیکھیں. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، آپ کے حق کو پہچانا نہیں ہے، میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے پہاڑوں کا، آپ اسے کہہ دیں، آپ اس کو حکم کر دیں، یہ ابھی ان پہاڑوں کو اٹھا کر کے ان طائف والوں کے اوپر اور ان کا ستیہ ناش کر دے گا، ختم کر دے گا ان کو. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا محبت ملاحظہ فرمائیں، جو بندوں سے بھی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا جبریل ایسے نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میری خواہش یہ ہے کہ یہ شاید ان کے جو آگے نسلیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آئیں کہ جو اسلام کو پہچان لیں اور اسلام کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ یعنی دنیا تک پہنچائیں. تو یہ آپ نے اس وقت یعنی آپ کے الفاظ ہیں، اس آپ نے فرمایا کہ انی لست لم ابس لعن، کہ میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معراج محبت، سبحان اللہ. دیکھیے کہ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے، اور نہ جو ہے وہ یعنی اس سلسلے میں یہ نہیں کہتے ہیں. اس کے علاوہ عزیزان دیکھیں یعنی یہ جو
غزوہ بدر میں جو ہوا ہے، اس کے بعد غزوہ احد دیکھ لیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ ایک غار کے اس میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک رکھا تھا تو وہ جگہ ہی نرم ہو گئی تھی. یہ اب بھی موجود ہے، لوگ جاتے جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں ویسے، لیکن دعا پھر بھی نہیں کی، اور یہی کہتے رہے کہ یا اللہ میں جو ہے نا میں ان کو دعائیں بد نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کو یعنی ہدایت نصیب پر یہ جانتے نہیں ہیں لوگ، یہ بے خبر لوگ ہیں ویسے. تو اب اتنا زیادہ یعنی مقام آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ محبت ہی کی معراج ہے کہ جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے اور جس کو آپ نے پیش کیا کہ ہمیں ایسے مظاہر یعنی محبت کے حضور کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. بات نامکمل رہ جائے گی. یہ یعنی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ بات کہہ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک بلا مبالغہ undoubtedly the most successful of all religious personalities in the world. تھامس کارلائل نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ جو نا ہی از دی ہیرو آف دا پروفٹ، وہ پروفٹ کے ہیرو ہے. اور یہ ہمارے دور میں جو کتاب لکھی گئی ہے دی 100 کے نام سے، اور لکھنے والا بھی امریکن ہے، مائیکل ایچ ہارٹ ہے، یعنی اس نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کر دی کہ رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، یعنی جو سب سے مؤثر جو شخصیات ہیں تاریخ کی، ان کی ایک درجہ بندی. تو جو آپ نے درجہ بندی دوسرے درجہ بندی کی، یہ درجہ بندی اس نے کی، ہم نے نہیں کی. پوری تاریخ میں، یہ نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں اس نے درجہ بندی کی ہے. یعنی وہ بڑے لوگ نکالے ہیں کہ جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ انہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالے ہیں. اور اس میں جو پھر وہ پہلے نمبر پر وہ جس شخصیت کو رکھتا ہے وہ بلا شبہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات ہے. حضور کی شخصیت کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ ہیں نمبر 1 شخصیت کائنات کی، تاریخ کی، جنہوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ڈالا. اور اس میں اب یعنی کیا، یہ اورینٹلسٹ ہی ہے، یعنی جو یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جتنی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ منضبط ہوئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، ایسی تفصیل سے، ایسی جزیات سے کسی اور کی سیرت جو ہے وہ مرتب نہیں ہو سکی اور مدون نہیں ہو سکی. سبحان اللہ. یہ بھی ان لوگوں کی اپنی شہادت موجود ہے. وہ ایک اورینٹلسٹ ہے جو یہ کہتا ہے we know nothing of the life of Zoroaster. We know nothing of the life of Zoroaster. ہم زرتشت کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. زرتشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے، مذہب مجوس کا بانی ہے، مجوسیت کا بانی ہے، لیکن وہ کہتا ہے we know nothing of the life of Zoroaster. ہم زرتشت کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. اور we know something of the life of Buddha and Jesus. اور گوتم بدھ اور جناب مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کم معلوم ہے. ہماری معلومات کا دائرہ بہت ہی کم ہے. شاید میں نے ایک محفل میں عرض بھی کر دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تو صرف کل 30 سال انہیں ملے. ان 30 سال میں ان کے جو 30 سال گزرے ہیں وہ بالکل گمنامی میں گزرے ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ کہاں رہے اور کیا کرتے رہے. اور کچھ عرصہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کچھ مصر میں رہے، اس کے بعد پھر وہاں جب ان کا ایک شروع ہوا یعنی مشن شروع ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں آئے اور ان کے بعد یہودیوں سے ان کے ٹاکرے ہوئے، مناظرے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کی مخالفت شروع ہو گئی. اور اس کے بعد انہیں اٹھا کر کے انہوں نے بزام خیش یعنی انہیں سولی پر لٹکا دیا، جبکہ ہمارا یہ یعنی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو یعنی ایسی یعنی رہا یعنی سلسلہ ان کا کہ ان کی زندگی کوئی محفوظ ہی نہیں ہو سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہوئی. مصر میں وہ ایک دریا سے نکالے گئے، پھر اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا، پھر اس نے وہ جو ان کی جو فرعون مصر کی جو بیوی تھی اس نے انہیں اپنا بنا لیا، اور پھر وہ کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک پرورش ہوتی رہی. پھر وہاں سے ان کا ایک شروع ہو گیا، ایک اختلاف شروع ہو گیا
ایک تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے، وہاں جا پہنچے، پھر وہ یعنی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اپنا حضرت شعیب کے پاس جا پہنچے بیچارے، ویسے وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی، جی انی انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی کہتے ہوئے وہاں چلے گئے. تو کوئی آگے زندگی نہیں آتی کہ پھر کیا ہوا، یعنی حتیٰ کہ وہ پھر درمیان میں کچھ عرصہ جو ہے ان کا وہ گزرا ہے اس میں تی کے میدان میں. اچھا وہاں وہ ہوتے رہے، لیکن وہ اس میں جانا چاہتے تھے وہ فلسطین میں، ارض فلسطین میں، وہاں نہیں جا سکے، وہاں داخل نہیں ہو سکے. یہ زندگی ساری یعنی اس طرح ان کی تفصیل. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن پکڑا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. کوئی مشن ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ نے اس کو نامکمل چھوڑا ہو، سب کو یعنی مکمل کر کے چھوڑا. اور وہ ایک تفصیل ہے پھر اس کو دیکھنے والی. یہی تو ہے کہ وہ کہہ رہے کہنا کہ وی نو نتھنگ آف دی لائف آف زراٹھسٹر. ہم زرتشت کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. اور وی نو سم تھنگ آف دی لائف آف بدھا اینڈ جیسس. ہم وہ گوتم بدھ اور مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت کم ہمیں معلوم ہے، بہت کم ہم جانتے ہیں. بٹ وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دی لائف آف محمد. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جزیہ، ایک ایک واقعہ ہمارے علم میں ہے اور ہمیں معلوم ہے. ایسی تفصیل اور کسی دوسرے یعنی نبی کے ہاں یعنی نظر نہیں آتی. تو اگر اس بات کو تھوڑا سا یعنی تکمیل کی طرف لے جایا جائے تو میں عرض کروں گا کہ محبت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، ذرا تشریح میں اگرچہ وہ محبت کی بہت ساری نشانی ہمارے حضرات نے بیان کی ہیں. ایک محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کوئی جتنی زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے. تو جتنی حضور سے محبت ہوگی ان کا ذکر ہوگا، اٹھتے بیٹھتے ذکر ہوگا. کیا یہ وہ مشہور ہیں، وہ مظہر الدین جو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے. شہید دین کا ہر تذکرہ ہے گرامی، شہید دین کی ہر داستان محترم ہے. یہ لوگوں نے دیکھا اپنے ماشاءاللہ ان کو اپنی محبت کو معراج پر پہنچا ہے. اور محبت کے بارے میں یہ بات کی گئی، میں نے شاید آپ سے عرض کیا تھا کسی وقت کہ محبت جو ہے نا یاد ہوتی ہے کسی ایسے شخص سے، ایسی ہستی سے جو حسن و جمال کا پیکر ہو. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، علماء نے حضرت شاہ نے اس میں حضرت جو شفا شریف میں حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. یا پھر محبت اس سے ہوتی ہے کہ جو کہ انتہائی حسن اخلاق کا پیکر ہو، اخلاق اس کے بڑے ہوں. اور تیسری محبت جو ہے نا اس سے ہوتی ہے کہ جو کہ احسان و شفقت کا پیکر ہو. حضرت امام ایاز کہتے ہیں کہ اب ان تینوں اسباب محبت کو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر منطبق کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس مرتبہ اور جس مقام کے اور جس معراج کی محبت کا مظاہرہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کیا گیا، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا گیا. تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا اور تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ایسا جو یعنی مقام یعنی آپ کا دیکھنے میں آتا ہے، یہ اس میں محبت کی دلیل ہے اور محبت کی نشانی. اور عزیزان گرامی، محبت کا ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ اگر محبت حضور کی دیکھنی ہو تو کسی حضور سے محبت کرنے والے کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. واقعی نہیں، اگر حضور سے محبت کو دیکھنا ہے نا یا معراج محبت کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ حضور سے ملنے والے جو ہیں وہ کیا یعنی کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ صرف میں عرض کر کے پھر اجازت بھی چاہوں گا. غزوہ حدیبیہ میں، جس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، جب عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا گیا آپ کے پاس کہ جا کے آپ سے گفت و شنید کریں، مذاکرات کریں،
تو وہ آیا اور انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ جو آپ وہاں انہیں صحابہ کو کرتے دیکھیں ان کو اچھی طرح سے نوٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ آئے, اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. اور وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عجیب میں منظر دیکھ رہا ہوں, میں تو بڑے بڑے درباروں کے پاس گیا ہوں, میں یعنی ان کے پاس وہ شاہان روم کے پاس پہ گیا ہوں, میں کسرا کے پاس بھی گیا ہوں, میں حبش کے یعنی شاہ کے پاس بھی گیا ہوں, لیکن اتنی والہانہ محبت اور اتنی فریفتگی اور شیفتگی کا جو مظاہرہ حضور کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں وہ تو میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی. کہ آپ یعنی جب وضو فرماتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے, وہ اٹھا کر کے اپنے منہ پر مار لیتے ہیں. کوئی لعاب دہن نیچے ڈالتے ہیں, وہ نہیں نکلنے دیتے, اٹھا کر کے انہیں اپنے منہوں پر مار لیتے ہیں. غرضی کہ وہ اس نے کہا جی کہ یہ تو حال میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا ہے. عزیزان گرامی, پھر محبت کے جو مظاہر ہیں وہ دیکھنے میں بڑے عجیب آتے ہیں. یہ جو صلح حدیبیہ کے ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا, یہ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا قریش مکہ کے پاس کہ جائیں آپ کے اموی خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ وہاں بات چیت کریں گے, انہیں کہیں گے, انہیں بتائیں کہ ہم کوئی وہ نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنے آئے, ہم تو صرف یہاں جو ہے عمرہ کرنے کی نیت سے آئے. اور واقعہ ان کے پاس کوئی تلواریں وغیرہ بھی نہیں تھی. تو جب وہ وہاں تشریف لے گئے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, تو ان کی برادری کے لوگوں نے امویوں نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ یہاں عمرہ کر لیں, آپ کر لیں, آپ جو آ گئے ہیں یہاں حرم شریف میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ. مگر حضرت عثمان غنی کا ایمان ملادہ فرمائیں, ان کی محبت کی معراج دیکھیں کہ حضرت عثمان کہنے لگے کہ جب تک میرے آقا اس خانہ خدا کا جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تو میں اس کا طواف نہیں کروں. کمال کا ایمان. اور کہتے وہاں یہ لکھا گیا ہے, اس میں روایت میں آیا کہ بعض لوگ پیچھے کے بات کرنے لگے کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہیں, یہ تو وہاں چلے گئے ہیں, وہاں جا کر کے یہ وہاں طواف کر لیں گے. لیکن میرے آقا نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے عثمان پر یقین کامل ہے کہ عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے. اصل محبت کی معراج یہ ہے جس کا مظاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا ہے. اور پھر محبت تو عزیزان وہی ہے, آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ جناب ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ ذرا سچ سچ بتائیں کہ آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے. میرے استاد اقبال نے اس کو یہ نظم کیا ہے, میرا استاد ہے نا اقبال, وہ کہتے ہیں کہ یعنی معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دید صدیق اگر میرے معانی کی تو تحقیق کرے اور صدیق کی آنکھ سے دیکھے تو بھی یہ کہے گا کہ قوت قلب و جگر کرتد نبی اور از خدا محبوب تر کرتد نبی, کہ نبی کی ذات جو ہے وہ قوت قلب و جگر بن جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یہ تھا معراج محبت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں دیکھنے میں نہیں آیا, نہ کسی بڑے سے بڑے کسی انسان کے بارے میں جو ظاہری طور پر ہو, اور نہ ہی بلکہ کسی نبی اور رسول کے بارے میں بھی. وہ یعنی محبت کا معیار جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا جی کہ وہ ایک جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو تھے ڈسائپل تھے اور آپ کے جو وہاں حواری تھے, ایک تو غدار ہو گئے, اور باقیوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو یعنی بقول ان کے, اب ہمارا یہاں یہ عقیدہ ہمارا یہاں بھی مختلف ہو جائے گا کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے, لیکن بقول ان کے کہ جب وہاں اس وقت انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا اور پھینکا جا رہا تھا, تو اس وقت ان کے جو حواری تھے وہاں سے بھاگ گئے تھے حواریوں نے. لیکن ایسا کوئی مرحلہ حضور کے زمانے میں تو کبھی بھی نہیں آیا. ویسے وہ یعنی خبیب کو جب یعنی وہ شہادت کی طرف لے جانے لگے, سبحان اللہ, ان کے اس کے اوپر یہ الفاظ تھے کہ وَلَسْتُ أُبَالِهِ نُقْتُلُ مُسْلِمًا,
अला अय्यि शक्किन लिल्लाह कान मसरई। और इसके बाद वो ज़ैद हैं, हज़रत ज़ैद बिन वसला जो है ना, वो उनको जब वो कत्ल करने के लिए ले जाने लगे तो अबू सुफियान कहने लगा, वो कहने लगा कि शायद सच सच मुझे बताओ कि अगर आज तुम्हारी जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम घर में बैठे हुए आराम से रहते और तुम इस अजियत से और तुम इस अंजाम से बच जाते तो क्या तुम्हें खुशी ना होती? सुभान अल्लाह। हजरत सैद कहने लगे, ऐ उदूवे इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह अकबर। अगर मेरा तो जज्बा ये है कि मेरे आका घर में तशरीफ फरमा हो तो उनके पाँव में कोई कांटा भी न चुभे। मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नाम मोहम्मद पर, यह है मेरा जी मोहब्बत। मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नाम मोहम्मद पर, कि ये सर कट जाए या रह जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हो नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में कोई कांटा भी चुभ जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप अजीजान जो यहाँ इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हो, जो इस वक्त कनाडा में या मुल्क के किसी या दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए हो, मैं आप हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।